ایڈس بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایڈس کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جی اس کی بیسیکل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قانون، جو قانون اس چیز پہ غور نہیں کر رہا کہ دیکھیں کہ روڈوں پہ دیکھ لو، رات کو شام کے ٹائم ہر اسٹاپ پہ، مین داتا دربار پہ دیکھ لو، اور لاریڈا اسٹیشن، ہر جگہ پہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ ہر اسٹاپ پہ، گاؤں کا اسٹاپ ہے، یہ شہر کا ہے، تو شام ہوتے ہی یہ اس چیز کے رونق میلہ لگ جاتا ہے، اور جو ادھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کا ایکشن نہیں لیتے۔ حالانکہ میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، کسی کی دکان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے محلے میں، گلی میں، جہاں بھی یہ لوگ رات کو غلط کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ادھر کوئی تھانہ متعلقہ ہوگا تو ادھر 15 پہ کال کر دیں۔ یہ کتنے دن ادھر رہیں گے؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تو پھر اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں نہیں کرتے، اپنے علاقے، اپنے گھر چھوڑ کے دوسرے شہر کو گندا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو چاہے یہ خواجہ سرا ہیں، چاہے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کوئی بھی ہیں، اس کا ایکشن آئی جی پنجاب صاحب کو لینا چاہیے اور حکومت کو لینا چاہیے۔ ایڈس کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، لوگ اس چیز سے مر رہے ہیں، جان سے مر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بات خواجہ سرا پہ نہیں ختم ہوتی، جی بات یہ ہے کہ مرد سے کام کرے گا تو ہمارے مذہب میں بھی یہ چیز حرام ہے، ہمارے لیے یہ ویسی چیز حرام ہے، تو یہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ جی سیکس بڑھتا جا رہا ہمارے معاشرے میں، اس کی بیسیکل وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کی لڑائی جھگڑا، کوئی مسئلہ مسائل، انہیں باہر جانا ہے، 100 200 300 میں ان کا کام بھی ہو جانا ہے، اور ان کو ایک سکون ماحول بھی مل جاتا ہے، پھر ان کی ایک جگہ بن جاتی ہے، جب بھی ان کا دل کرتا ہے ادھر شراب پی کے یا ویسے آنا جانا، ان کا ایک ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے کہ مرد سے کر رہا ہے یا خواجہ سرا سے کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ میاں بیوی کا جو ہے یہ چیز جائز ہے، باقی جتنا بھی کوئی کر رہا ہے، جہاں پہ بھی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ جہاں بھی ہو رہا ہے تو یہ پولیس کو ایکشن لینا چاہیے۔ جس اسٹاپ پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، مین داتا دربار آپ دیکھ لیں، اس چیز کو ختم نہیں کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چھپ کے ہو رہا ہے، یا کوئی کمرے میں کر رہا ہے، یا کوئی گھر پہ یا اس طرح کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ چلتا ہے، کسی کو نہیں چلتا۔ ایک مین روڈ پہ شریعام اور ڈیلی کی روٹین پہ اور پورے ٹائم پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، ٹائم سے ادھر سے جانا ہوتا ہے، تو یہ چیز کیوں بند نہیں کروائی جاتی؟ خواجہ سرا 70% خواجہ سرا 2 نمبر دھندا کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا قانون بنا دیا، سمجھ سے باہر ہے۔ خواجہ سرا کو سر پہ بٹھا لیا ہے۔ جی دیکھیں، اگر کوئی فنکشن کرنے جاتا ہے خواجہ سرا، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، یا کوئی مار پٹائی ہوتی ہے، یا کوئی میلے پہ ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، یا کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا ایکشن تو ان کا بنتا ہے، لینا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جو غلط کام کے لیے، فحاشی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو میں کیا کہوں، ان کو سنسار کرنا چاہیے۔ یہ کون سی قوم ہے ہماری؟ سمجھ سے باہر یہ قوم کس دور میں؟ ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام سے ہیں، ہمارے میں سے نہیں ہے یہ لوگ ہمیں بھی۔ مسلمانوں میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیں جی، ان چند لوگوں کی وجہ سے کرنے والا بھی بیمار ہوتا ہے، کرانے والا بھی بیمار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے جی۔ تو اس کو کئی بیماریاں اور لگ مر جاتی بھی رہے ہیں، یہ پچھلے دنوں میں اتنے لوگ مرے ہیں، یہ جو رات پہ روڈوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کون کون مرے ہیں، 3-4 لوگ مر بھی گئے ہیں، 1 مہینے میں 3-4 لوگ مرے ایڈس کی بیماری سے، اس کے ساتھ والے ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں پتہ چلا میں کہ ہر جگہ پہ خواجہ سرا بک رہے ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، اس کام کے لیے بیچا جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ چیز بھی بند ابھی تک نہیں ہوئی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کل پرسوں ایک واقعہ پیش آیا ہے، خواجہ سرا کو ایک فنکشن کے دوران اٹھا کے لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو مرڈر کر دیا۔ ہاں مرڈر کر دیا، اس کو ادھر چھریاں لگی ہوئی، ادھر سارا اس کو زخمی کر دیا، بہت زیادہ اس کو مثلا کیا۔ یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ذمہ دار وہ چند لوگ ہیں جو فحاشی کر رہے ہیں، جو روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے سب کی عزت خراب ہوتی ہے، سب کی بدنامی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے سب لوگ ضلالت میں ہیں بہت۔ اگر آپ مائنڈ نہ کرو تو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے۔ جی آپ کریں۔ 100% خواجہ سرا کہتے ہیں جی ہم خواجہ سرا ہیں، جی، جس میں سے 70 سے 80% جو خواجہ سرا نہیں ہے، مرد ہیں، جی، وہ اپنے آپ کے باڈی پارٹس کروا کے اور وہ ٹیکے وغیرہ لگوا کے، دوائی وغیرہ لگوا کے، اس طرح وہ بننا چاہتے ہیں، جی، فگر بڑھانا چاہتے ہیں، جی، ہپ کے وہ پھر ٹیکے لگاتے ہیں وہ، جی، تو یہ سیکس ہمارے ملک میں یہ رک کیوں نہیں رہا کہ یہ جو ہمارا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ جرم ہے، لیکن دیکھیں
اگر میں غلط کر رہی ہوں وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ غلط کر رہے ہیں آپ کا اور اللہ کا, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں, کیونکہ آپ کی جان ہے, آپ کا جسم ہے, آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہوئی, آپ اللہ تعالیٰ کے دیندار ہیں, جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. جو مین روڈ پہ راتوں کو پھانسی کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, اس چیز کا ایکشن نہیں لیا جاتا ہے کہ جسم میں اندر کی چیز کو کون لے سکتا ہے. دیکھیے اب تو دیکھیں اب یونیورسٹی کالج اور ہمارے جو اسکولوں کے لڑکے ہیں وہ اس کام کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں آپس میں. اس کی بیسیکل وجہ یہ تو نہیں ہے کہ موبائل سسٹم جو آیا ہمارے میں, موبائل نے یہ معاشرہ تباہ کر دیا. دیکھیں جی, کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے, گوڑ سامنے پڑا ہو مکھی بیٹھ جاتی ہے. تو جب ہر اسٹاپ پہ, ہر گلی میں, ہر محلے میں یہ چیز دستیاب ملے گی تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی خراب ہوتے ہیں, جاتے ہیں. آپ کی بات بھی صحیح ہے. ناظرین, بات یہ ہے, تہ تک ہم یہ پہنچے ہیں کہ 70% ہمارے ملک میں, ہمارے نوجوانوں میں ایڈس پائی جا رہی ہے. ایڈس کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ بیسیکل سیکس ہے. لڑکا لڑکے سے سیکس کرتا ہے تو بیماری ایک پھیلتی ہے بہت تیزی سے. تو اور بھی بہت وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں, معاشرے میں یہ چیز عام کیوں ہو رہی ہے. موبائل نے تباہ کر دیا ہماری قوم کو, خاص کر کے مسلمانوں کو. یقین کریں کہ دنیا کی ہر چیز موبائل پہ ملتی ہے, لیکن ہم لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, لیکن 90% ہم لوگ غلط استعمال کرتے ہیں موبائل کا. انگلش فلمیں دیکھتے ہیں, انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, انڈین چیزیں دیکھتے ہیں, تو ہمارے میں ایک جو چیز ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے, تو ہم غلط راستے پہ نکلتے ہیں.